بھیڑیے کی ایک خبر ہمارے گاؤں میں بھی پہنچ گئی۔ پوری خبر یہ تھی کہ ہمارے گاؤں سے 7-8 میل دور کھڈ نالوں، مٹی کے ٹیلوں اور وسیع گہرائیوں کا علاقہ تھا۔ وہاں ایک بھیڑیا یا بھیڑیوں کا ایک جوڑا آ گیا تھا۔ لوگوں نے ادھر سے گزرنا چھوڑ دیا تھا۔ میں جس دور کی بات کر رہا ہوں اس وقت ہمارے علاقے میں آبادیاں کم اور ویرانے زیادہ تھے۔ لوگوں نے انہی میں سے راستے بنائے ہوئے تھے۔ زیادہ تر لوگ پیدل چلتے تھے۔ گھوڑے، ٹٹو اور گدھے بھی استعمال ہوتے تھے۔ اب سڑکیں اور پکے راستے بن گئے ہیں، آبادیاں زیادہ ہو گئی ہیں، ویرانے ویرانے نہیں رہے۔ جگہوں کی شکلیں اور خد و خال ہی بدل گئے ہیں، نشیب میدان بن گئے ہیں، اور جو جگہیں بیابان ہیں وہاں میری جوانی کے وقتوں کی ہیبت نہیں رہی۔ اس دور میں ذرائع آمدورفت نہ ہونے کی وجہ سے کوئی خبر دور دور تک نہیں پھیل سکتی تھی، پھر بھی خبریں پہنچ جاتی تھیں۔ کوئی مسافر کسی گاؤں کے قریب سے گزرتا تھا تو باہر بیٹھے ہوئے لوگ اسے سستانے کے لیے روکتے تھے، پاس بٹھاتے تھے، خاطر تواضع کرتے تھے، اس کے گاؤں کی ارد گرد کی خبریں پوچھتے تھے۔ اس طرح ایک جگہ کی خبر دوسری جگہ پہنچ جاتی تھی۔ آج وہ پیار اور خلوص نہیں رہا، کسی کو کسی کے ساتھ دلچسپی نہیں رہی۔ کسی پر کوئی مصیبت آ پڑتی تو دشمن بھی اس کی مدد کو پہنچتے تھے۔ کوئی دشمن زمین کے نیچے سے یا پیٹھ کے پیچھے سے وار نہیں کرتا تھا۔ دوست دوست اور دشمن دشمن ہوتے تھے۔ دوستی کے پردے میں دشمنی کرنے والوں کو لوگ بزدل اور بے غیرت کہا کرتے تھے۔ اب تو جوں جوں تعلیم عام ہوتی جا رہی ہے اور لوگ نئی تہذیب کے شیدائی ہوتے جا رہے ہیں، انسانوں کے دلوں سے انسانیت نکلتی جا رہی ہے۔ مجھے وہ دن اچھی طرح یاد ہیں۔ میں نیا نیا جوان ہوا تھا، جس کی سزا میری ماں نے مجھے یہ دی کہ میری شادی کر دی۔ انکار کی ہمت نہیں تھی، انکار اور اپنی پسند کی اجازت ہی نہیں ہوتی تھی۔ سچی بات یہ ہے کہ میری کوئی پسند تھی ہی نہیں۔ اگر والدین میری رائے لیتے تو میں یہی کہتا کہ 2-4 سال اور کتوں کے ساتھ گیدڑوں اور خرگوشوں کے پیچھے بھاگنے دو، اور جب میری لات یا بازو کہیں گر کر ٹوٹ جائے گا تو شادی کر دینا۔ مگر مجھ سے کسی نے نہ پوچھا، مجھے یوں دبوچ لیا گیا جس طرح ہماری ٹیم کے بلٹیریئر السیشن اور بولی گیدڑ کو پکڑ کر چٹ کر جاتے تھے۔ ہم نے گیدڑ کے پیچھے کتے ڈالنے سے پہلے گیدڑ سے کبھی نہیں پوچھا تھا، بتا تیری رضا کیا ہے۔ گاؤں کی مسجد کے امام صاحب ہمیں کہا کرتے تھے کہ اگلے جہان تم گیدڑ اور خرگوش بنو گے، اور گیدڑ خرگوش کتے بنیں گے۔ خداوند تعالیٰ انہیں تمہارے پیچھے ڈالے گا اور یہ تمہاری کھال ادھیڑ دیں گے، پھر تمہیں بوٹی بوٹی کر کے کھائیں گے۔ تمہیں پھر گیدڑ اور خرگوش بنایا جائے گا اور کتوں سے پھڑوایا جائے گا۔ یہ میرا ایمان ہے کہ اگلے جہاں ہمیں اپنی ہر ایک کرتوت کی سزا تو ملے گی، مگر خدا نے یہ سزا اسی دنیا میں عین اس وقت شروع کر دی جب میں جوان ہوا۔ شادی ہوئی تو کھال بھی ادھڑی، میری بوٹیاں بھی نوچی گئیں، مگر میری ہڈیوں کا پنجر کھال میں رہا اور بوٹیاں ہڈیوں کے ساتھ رہیں۔ اللہ نے یہ کرم کیا کہ شادی کے 14ویں مہینے ایک بیٹا عطا فرما دیا، جسے میں 14ویں کا چاند کہا کرتا تھا۔ بچے کی عمر 1 مہینہ ہو گئی۔ ایک روز گاؤں کے 7-8 آدمی باہر بیٹھے گپ شپ میں مگن تھے۔ میں بھی اپنے 2-3 دوستوں کے ساتھ موجود تھا۔ کسی دور دراز گاؤں کے 2 آدمی ہمارے قریب سے گزرے۔ انہوں نے سلام کیا، ہم نے سلام کا جواب دے کر انہیں روک لیا۔ وہ بہت تھکے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ انہیں بٹھایا، روٹی پیش کی، حقہ پلایا، اور کسی نے ان سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آئے اور کہاں جا رہے ہیں۔ انہوں نے اس سوال کا جواب دے کر کہا، اس وقت تک ہم اپنی منزل پر پہنچ چکے ہوتے، لیکن 2 کوس کا فالتو چکر کاٹنا پڑا۔ راستے میں ایک بھیڑیا ہے جو دن کو بھی نہیں گزرنے دیتا، لوگوں نے وہ راستہ ہی چھوڑ دیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ بھیڑیوں کا جوڑا ہے، اس راستے سے جو لوگ گزرا کرتے تھے وہ اب دور کا چکر کاٹ کر جاتے ہیں۔ بھیڑیے کا نام سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میرے جو ہمجولی وہاں موجود تھے انہوں نے میری طرف اور میں نے ان کی طرف دیکھا۔ ہمارے کان شکاریوں کے کان تھے۔ ہمارے علاقے میں اس زمانے میں بھیڑیے پائے جاتے تھے جنہیں ہم اپنی زبان میں بھگیاڑ کہا کرتے تھے، مگر دن کو یہ بہت کم نظر آتے تھے۔ رات کو کبھی کبھی ان کی آواز سنائی دیتی تھی۔ گیدڑ رات کو گاؤں کے قریب بھی آ جایا کرتے تھے۔ بھیڑیا اتنی قریب نہیں آتا تھا۔ ہم نے ایسا واقعہ بھی کبھی نہیں سنا تھا کہ بھیڑیے نے کسی انسان پر حملہ کیا ہو، لیکن بھیڑیے موجود تھے۔ اگر آپ کو میری سنائی ہوئی کہانیاں یاد ہیں تو آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ایک بار میرا مقابلہ ایک بھیڑیے کے ساتھ ہو گیا تھا، لیکن باہر نہیں، میں بھیڑیے کی کھو کے اندر چلا گیا تھا۔ دوسری بار میرے 2 دوست شکار کے دوران بھیڑیوں کے غول کے گھیرے میں آ گئے تھے۔ یہ اس پہاڑی علاقے کا واقعہ ہے جو جہلم اور گوجر خان کے درمیان پھیلا ہوا ہے۔
ان دو آدمیوں نے بھیڑیوں کا نام لیا تو میں نے ان کے چہروں پر خوف کا تاثر دیکھا۔ اگر وہ میرے یا میرے دوستوں کے چہرے غور سے دیکھتے تو ان پر بھی انہیں بھیڑیے کے چہرے کا اس وقت کا تاثر نظر آتا جو کمزور سا شکار دیکھ کر چہرے پر آتا ہے۔ میرے شکاری دوستوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ دن کے وقت لوگوں کا راستہ روکنے والا بھیڑیا ہمارا من پسند شکار تھا۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ہم بندوقوں سے شکار نہیں کھیلا کرتے تھے، ہمارے پاس کتے تھے، ان کے ساتھ بھاگنے کے لیے ہمارے پاس گھوڑے نہیں تھے۔ کتے جب شکار کے پیچھے دوڑتے تھے تو ہم شلواریں اور چادریں اوپر کر کے ان کے ساتھ دوڑا کرتے تھے۔ ان آدمیوں نے بھیڑیوں کی جگہ بتا کر کہا، یہ ابھی تک کوئی نہیں دیکھ سکا کہ بھیڑیا ایک ہے، دو ہیں یا زیادہ ہیں۔ کوئی ایک مہینہ گزرا، دو تین آدمی ادھر سے گزرے تو انہیں بھیڑیے کی خوفناک اور غسیلی آواز سنائی دی۔ ایک جگہ عمودی ٹیلوں میں گھری ہوئی ہے، بھیڑیا وہاں تھا۔ یہ آدمی وہ راستہ چھوڑ کر چکر کاٹ کے گئے۔ اس کے بعد ایک اور آدمی نے وہاں بھیڑیے کے غراتے سنا اور الٹے پاؤں بھاگ گیا۔ جب 8-10 آدمیوں نے بتایا کہ اس جگہ بھیڑیے ہیں تو لوگوں نے ادھر سے گزرنا چھوڑ دیا۔ انہوں نے جو جگہ بتائی وہ ہمارے گاؤں سے 7-8 میل دور تھی۔ ایک بار ہم شکار کو گئے تو وہاں سے گزرے تھے۔ وہ ہمارے علاقے کے مخصوص خد و خال والی جگہ تھی۔ وہاں بھیڑیے کی موجودگی کوئی عجوبہ نہیں تھی۔ گیدڑ، بھیڑیے اور اود بلا وغیرہ ایسی جگہوں میں عمودی ٹیلوں کی کھو میں رہتے ہیں، مگر دن کے وقت بھیڑیے کا باہر آنا حیران کن تھا۔ ان آدمیوں نے ایک اور بات بتا کر ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیا اور میرے دل میں شکار کا جو ارادہ آیا تھا وہ متزلزل ہو گیا۔ لوگ بھیڑیوں سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا ان انسانی کہکہوں سے خوف زدہ ہیں جو لوگوں نے بھیڑیوں کی آواز کے ساتھ سنے ہیں۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا، بھیڑیا غراتا اور بھونکتا ہے، پھر کسی آدمی کا کہکہا سنائی دیتا ہے، یہ کوئی شرشرار ہو سکتا ہے، بھیڑیے تو کہکے نہیں لگایا کرتے۔ اس وقت میں گنوار دیہاتی تھا، شکار کی کہانیاں کبھی نہیں پڑھی تھی، شیروں اور چیتوں جیسے درندوں کے نام ہی سنے تھے صرف، ان کی خصلتوں کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ یہ بہت بعد کی بات ہے کہ میں نے درندوں کے متعلق کچھ کتابیں پڑھیں تو مجھے پتا چلا کہ ایک درندے کو لگڑ بھگا کہتے ہیں، انگریز اسے ہائنہ کہتے ہیں۔ یہ بھیڑیے کی طرح ہوتا ہے، اس کا منہ بھیڑیے کی طرح لمبوترا نہیں بلکہ گول سا ہوتا ہے۔ رات کو جنگل میں یہ بولتا ہے تو اس کے آواز انسانی کہکہوں کی طرح ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کی آواز سے نا آشنا ہو تو وہ کبھی نہ مانے کہ یہ کسی درندے کی آواز ہے، وہ یہی کہے گا کہ کوئی آدمی کہکہے لگا رہا ہے۔ لاہور کے چڑیا گھر میں یہ درندہ موجود ہے۔ اگر اس وقت جب یہ آدمی ہمیں سنا رہے تھے کہ بھیڑیا غراتا اور بھونکتا ہے، پھر کسی آدمی کے کہکہے سنائی دیتے ہیں، مجھے معلوم ہوتا کہ لگڑ بھگا بھی کوئی درندہ ہوتا ہے تو میں انہیں بتاتا کہ یہ بھیڑیا نہیں لکڑ بھگا ہے جو انسانی کہکہوں کی طرح بولتا ہے۔ ہم میں سے کسی کو بھی معلوم نہیں تھا، اس لیے ہم سب یہ سمجھ کر ڈر گئے کہ یہ کوئی جن یا چڑیل ہے۔ انگریزی میں اسے بدرو کہتے ہیں۔ لوگ آج بھی جنوں اور چڑیلوں کو مانتے ہیں۔ اس دور میں تو ہر وہ واقعہ جو ناقابل یقین یا ناقابل فہم ہوتا تھا، لوگ اسے جنوں اور چڑیلوں کی کارستانی کہہ دیا کرتے تھے۔ یہ کہہ بھی اسی مخلوق کے سمجھ لیے گئے۔ بھیڑیوں کے ساتھ انسان نہیں رہ سکتے تھے، یہی وجہ تھی کہ لوگوں نے دن کے وقت بھی ادھر سے گزرنا چھوڑ دیا تھا۔ میں بھی جنوں اور چڑیلوں کے وجود کو مانتا تھا، لیکن جوانی کا جوش ایسا تھا کہ عقیدوں پر غالب آ جایا کرتا تھا اور ایسے خطروں میں بھی لے جاتا تھا جہاں جان جانے کا بھی امکان ہوتا تھا۔ تجسس ہمیں اندھا کر دیا کرتا تھا۔ یہ دونوں آدمی چلے گئے، شام تک سارے گاؤں کو پتہ چل گیا کہ فلاں جگہ خطرناک ہے، اس لیے ادھر سے کوئی نہ گزرے۔ اس قسم کی خبروں میں دلچسپی یہ ہوا کرتی تھی کہ جوں جوں آگے چلی جاتی اس میں اضافے ہوتے جاتے اور اس میں سنسنی بڑھتی جاتی تھی۔ یہی سلوک اس خبر کے ساتھ بھی ہوا۔ اس سے میں اور میرے نوجوان دوست یہ سمجھ گئے کہ یہ دو آدمی جو خبر سنا گئے ہیں اس میں بھی مبالغہ ہوگا۔ انہوں نے خود بھیڑیے کی آواز نہیں سنی اور کہکہے بھی نہیں سنے تھے۔ ہم چونکہ وہاں جانا چاہتے تھے اس لیے ہم نے اس سنسنی خیز خبر کے ان پہلوؤں کو سامنے رکھا جو ہمارے ارادے کو تقویت دے سکتے تھے۔ میں اور میرے ہمجولیوں نے بڑوں سے چوری چھپے میٹنگ کی اور غور و خوض کیا کہ ہم کتوں کو لے کر اس بھیڑیے کے شکار کو جائیں یا نہ جائیں۔ جانے پر تو سب رضامند تھے، لیکن جن اور چڑیل کا ڈر سب کو پریشان کرتا تھا۔ ہمارے پاس اس کے دو علاج موجود تھے۔ ایک یہ کہ یہ مشہور تھا کہ چمکتی ہوئی کلہاڑی، تلوار، چھری یا چاقو ہاتھ میں ہو تو جن اور چڑیلیں بھاگ جاتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ کتے اگر بظاہر بلا وجہ بھونکنے لگیں اور آسمان کی طرف منہ کر کے رونے کی آوازیں نکالیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہیں کوئی جن یا چڑیل نظر آ رہی ہے۔
ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہاں جائیں گے، ہاتھوں میں کلہاڑیاں اور چاقو رکھیں گے، کتوں کو دیکھتے رہیں گے، یہ مخصوص طریقے سے بھونکے تو واپس آ جائیں گے۔ ہم نے اپنا یہ پروگرام بڑوں سے پوشیدہ رکھا، ابھی جانے کا دن مقرر نہیں کیا تھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم سب اندر سے ڈرتے بھی تھے۔ 2-3 دن گزر گئے۔ ایک روز ہمارے گاؤں سے 5-6 میل دور کے ایک گاؤں کے 2 نوجوان آئے۔ امیر کبیر گھرانوں کے تھے، نہری علاقے میں ان کے باپوں کو فوجی ملازمت کے صلے میں کئی مربع زمین ملی ہوئی تھی۔ ہماری دیکھا دیکھی انہوں نے شکار کے لیے یہ کتے رکھے ہوئے تھے۔ وہ میرے ایک دوست راجہ شہباز خان کے گھر آئے۔ شہباز خان نے مجھے اور اپنے دوسرے شکاری دوستوں کو بلا لیا۔ یہ نوجوان ہماری طرح نڈر اور جنونی تھے۔ انہوں نے اسی جگہ کا نام لے کر کہا کہ لوگوں نے ادھر سے گزرنا چھوڑ دیا ہے۔ ان نوجوانوں نے اس ارادے کا اظہار کیا کہ وہ اپنے کتے لائیں گے، ہم اپنے کتے لے چلیں اور ان بھیڑیوں کو ختم کر دیں۔ وہ ہماری شکار پارٹی کی شہرت سن کر آئے تھے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ بھیڑیوں کی آوازوں کے ساتھ جو انسانی کہے ہیں ان کے متعلق انہوں نے کیا سوچا ہے۔ انہوں نے ہماری طرح اور سب کی طرح انہیں جنوں اور چڑیلوں کے کہے کہا، لیکن یہ بھی کہا کہ یہ جھوٹ معلوم ہوتا ہے کیونکہ کہوں کی گواہی بہت کم لوگوں نے دی ہے۔ ان نوجوانوں میں سے ایک نے کہا یہ جن اور چڑیل ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بھیڑیا ہی ہو۔ اگر ہم نے اسے نہ مارا تو یہ اس جگہ سے باہر آ کر راہ جاتے لوگوں پر حملے شروع کر دے گا۔ یہ ڈر بھی ہے کہ وہاں زیادہ بھیڑیے ہوں گے۔ اگر یہ جن یا چڑیل ہوئی تو ہمارے پاس کلہاڑیاں اور چاقو ہوں گے، ہم انہیں نہیں چھیڑیں گے، خاموشی سے واپس آ جائیں گے۔ ان نوجوانوں کی یہ باتیں مجھے بہت اچھی لگیں۔ مجھے لوگوں کی سلامتی کا معلوم نہیں کچھ خیال تھا یا نہیں، اپنے شغل کے ساتھ بہت دلچسپی تھی۔ ہم نے خطروں کو آنکھوں سے اوجھل کر کے بھیڑیے کے شکار کا پروگرام بنا لیا۔ ان دونوں کو ایک جگہ اور دن بتا کر کہا کہ ہم سورج نکلنے سے پہلے وہاں پہنچ جائیں گے۔ روانگی سے ایک دن پہلے میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ کل صبح سویرے انڈے اور پراٹھے تیار کر دے، میں شکار کو جا رہا ہوں۔ میرے بچے کی عمر ابھی 1 مہینہ ہوئی تھی، اس لیے میری بیوی کو پورے 40 روز کی چھٹی تھی۔ ماں سے کہا تو اس نے پہلی بات یہ کہی، اب تو بچہ یا لڑکا نہیں رہا، اب تو باپ بن گیا ہے، اب تو کچھ شرم کر، کتوں کی دوستی چھوڑ دے۔ بس آخری بار میں نے ماں کے کندھے دباتے ہوئے کہا، میں ہر بار یہی کہا کرتا تھا، اگر تیرے بچے کو تیری ہوا لگ گئی تو اس گھر سے کتا نہیں نکلے گا۔ ماں نے کہا، اس نے تو ابھی آنکھیں بھی نہیں کھولیں۔ میں نے کہا، ہوش سنبھالے گا تو میں شکار سے توبہ کر لوں گا۔ صبح ابھی دھندلی تھی جب ماں انڈے اور پراٹھے رومال میں باندھ چکی تھی۔ میں چلا تو اس نے کہا، کہیں ادھر نہ چلے جانا جہاں لوگ کہتے ہیں کہ بھیڑیے ہیں یا جن بھوت ہیں۔ توبہ توبہ توبہ، میں نے کان پکڑ کر کہا، ادھر تو میرے فرشتے بھی نہ جائیں۔ ہم گاؤں سے نکلے، ہمارے ساتھ 9 کتے تھے اور پارٹی کی نفری 1 درجن کے قریب تھی۔ ایک لڑکے نے پوچھا کہ کلہاڑیوں کے پھل چمکا لیے ہیں یا نہیں۔ 4 لڑکوں کے پاس چھوٹے پھل اور لمبے دستے والی کلہاڑیاں تھیں۔ سب نے پھل چمکا رکھے تھے تاکہ دھوپ میں شیشے کی طرح چمکیں اور جن اور چڑیلیں قریب نہ آئیں۔ میرے پاس لمبا چاقو تھا جس کے پھل کو میں نے ریت سے چمکایا تھا۔ ہم اس جگہ پہنچے جہاں دوسرے گاؤں کے شکاریوں کو آنا تھا۔ وہ آ گئے، 4 کتے اور 4 ہی نوجوان تھے۔ ان کے اور ہمارے کتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، آہستہ آہستہ غرائے۔ ہم نے انہیں تھپکیاں دیں اور سب کی زنجیریں الگ کر دیں تاکہ وہ ایک دوسرے کے متعلق شکوک اور شبہات رفع کر لیں۔ انہوں نے کھلتے ہی ایک دوسرے کو منہ سے دم تک سونگھا اور آپس میں متعارف ہوئے۔ سدھائے ہوئے کتے تھے، ہمارے اشارے سمجھتے تھے، ہمارے اشاروں پر انہوں نے دوستی کر لی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں صابر حسین راجپوت کی شکاریات کے سلسلے میں ایک دلچسپ روداد جس کا نام ہے پاگل کی ماں اور شہد کی مکھی۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہم کوئی 1 ہی میل آگے گئے ہوں گے کہ سورج نکل آیا۔ ہمارا ایک تازی کتا آہستہ سے بھونکا اور دوڑ پڑا۔ یہ دوسرے کتوں کے لیے اشارہ تھا، یہ دیکھے بغیر کہ تازی کیا دیکھ کر بھاگا ہے۔ تمام کتے اٹھ دوڑے۔ ہم نے دیکھا کوئی 300 گز دور 2 خرگوش اچھلتے کودتے جا رہے تھے۔ ہمیں بھیڑیوں کے سوا کسی اور شکار کے ساتھ دلچسپی نہیں تھی، اس لیے ہم کتوں کے پیچھے نہ دوڑے، گپے ہانکتے گئے۔ 9 اور 4 13 کتے خرگوشوں کے پیچھے کھڈ نالوں میں غائب ہو گئے۔ بہت دور سے ہمیں ان کی دبی دبی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ انہوں نے خرگوشوں کو شاید پکڑ لیا تھا۔ کتے کسی گہرے نشیب میں اتر گئے تھے۔ کچھ دیر بعد چند ایک کتے اوپر آئے،
وہ بری طرح لڑ رہے تھے۔ ہم دوڑے گئے۔ ایک کھڈ میں ایک خرگوش کا سر اور بال پڑے تھے، اسے ہمارے کتے اپنا حق سمجھتے تھے۔ دوسرے گاؤں کے 4 کتوں کو وہ غیر ملکی سمجھ کر ان پر ٹوٹ پڑے تھے۔ ہم نے انہیں چھڑایا اور پٹوں میں زنجیریں ڈال لیں۔ سورج اوپر آ رہا تھا، ہمارے نیچے کوئی باقاعدہ راستہ نہیں تھا۔ کبھی ہم نشیب میں اتر جاتے اور کبھی گھاٹی پہ چڑھ کر اوپر چلے جاتے۔ یہی ہمارے علاقے کا حسن ہے۔ موسم مارچ اپریل کا تھا۔ ہم اس جگہ سے کوئی 1 میل دور تھے کہ 3 آدمی گدھوں پر سوار ملے۔ وہ رک گئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم آگے نہ جائیں۔ انہوں نے بھیڑیوں کے متعلق بڑی بڑی خوفناک باتیں سنائیں جن سے ہمارے بعض ساتھی تو ڈر گئے، مگر ہم نے ہمت نہ چھوڑی اور آگے چلتے گئے۔ میں نے اور میرے چند ایک دوستوں نے وہ جگہ پہلے ایک بار دیکھی تھی۔ وہ گہرا اور وسیع نشیب تھا جسے آپ برساتی نالا بھی کہہ سکتے ہیں۔ قریب جا کر ہم رک گئے۔ فیصلہ ہوا کہ کھانا کھا لیا جائے۔ سب نے اپنا اپنا کھانا نکالا اور اکٹھا رکھ کر کھانے لگے۔ میں نے دیکھا کہ تمام شکاریوں کی شوخیاں ختم ہو چکی تھیں، گپ بازی میں بھی جان نہیں رہی تھی۔ میرا اپنا دل میرے قابو سے باہر ہوا جا رہا تھا۔ اگر کوئی ہمیں بتاتا کہ آگے 2 شیر ہمارے انتظار میں بیٹھے ہیں تو ہم ذرہ بھر نہ ڈرتے۔ یہاں معاملہ جنات اور چڑیل کا تھا۔ جنوں وغیرہ کے متعلق ہم نے سن رکھا تھا کہ کسی نہ کسی روپ میں سامنے آ جاتے ہیں، عموماً بکری کے بچے کے روپ میں آتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ ایک لڑکے کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ ہم سب نے ادھر دیکھا جدھر وہ دیکھ رہا تھا۔ ہمیں ایک آدمی کا سر اور کندھے زمین سے ابھرے ہوئے نظر آئے۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، داڑھی بڑی ہوئی تھی۔ اس نے قمیص پہن رکھی تھی جس میں سے ایک کندھا ننگا نظر آ رہا تھا۔ وہ ہم سے 50 گز دور تھا۔ وہاں سے راستہ اوپر آتا تھا۔ یہی وہ نشیب تھا جس سے لوگ ڈرتے تھے اور دور کا چکر کاٹ کر جاتے تھے۔ ہم اس آدمی کو دیکھتے رہے اور وہ ہمیں دیکھتا رہا۔ ہم سب اس طرح خاموش ہو گئے جیسے وہاں کوئی بھی نہ ہو۔ ہمارا کوئی کتا نہ بھونکا۔ اگر آپ شہر میں ایسے آدمی کو دیکھیں تو اسے پاگل یا بھکاری سمجھ کر توجہ ہی نہ دیں گے۔ اس ڈراؤنے ویرانے میں پاگل یا بھکاری نہیں ہو سکتا تھا۔ ہم جوں جوں اسے دیکھتے جاتے تھے۔ اس کی شکل بدلتی لگتی تھی، جو شاید فریب نظر تھا۔ وہ تو بت بن گیا تھا۔ وہ مسکرایا۔ 50 گز دور سے اس کے دانت صاف دکھائی دیے۔ ہم میں سے کسی نے آہستہ سے کہا، اسے اشارہ کرو آگے آ جائے۔ ہم میں سے کسی نے اشارہ کیا تو وہ اوپر ہوا۔ اب وہ کمر تک دکھائی دینے لگا۔ اس نے ایک بازو آگے کو کیا۔ ہم یہ اشارہ نہ سمجھ سکے۔ میں نے بازو آگے کر کے ہاتھ ہلایا اور میں مسکرایا۔ میں آپ کو سچ بات بتاؤں، میری مسکراہٹ زبردستی کی تھی۔ میں ڈر رہا تھا۔ وہ اور اوپر آیا اور رک گیا۔ اب اس کے پاؤں بھی نظر آ رہے تھے۔ اس نے صرف کرتا پہن رکھا تھا جو پھٹا ہوا تھا۔ کرتا گھٹنوں تک تھا۔ اس نے نیچے کچھ نہیں پہن رکھا تھا۔ ہم نے سن رکھا تھا کہ چڑیل انسان کے روپ میں دکھائی دے تو اس کے ہاتھ اور پاؤں الٹے ہوتے ہیں۔ اس کے پاؤں انسانوں کی طرح سیدھے تھے۔ ہم میں سے کسی نے دلیری اور بلند آواز میں کہا، انسان ہو تو آگے آ جاؤ، ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اس نے ہاتھ آگے کر کے دائیں بائیں ہلایا۔ ہم نہ سمجھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہم نے کتے پٹوں سے پکڑ لیے۔ وہ آہستہ آہستہ آگے آیا اور ہمارے درمیان آ گیا۔ وہ پراٹھوں کو دیکھ رہا تھا۔ ایک لڑکے نے 2 پراٹھے اور مرغی کی 2-3 بوٹیاں پراٹھوں پر رکھ کر اسے دیں۔ اس نے لپک کر بلکہ جھپٹ کر پراٹھے دونوں ہاتھوں میں لے لیے۔ 1-2 منٹ میں وہ درندوں کی طرح دونوں پراٹھے اور بوٹیاں نگل گیا۔ ہم ہر لمحہ یہ توقع لگائے رہے کہ وہ کھڑے کھڑے غائب ہو جائے گا یا روپ بدل لے گا، لیکن اس نے ہمیں پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھا اور پہلے الٹے قدم پیچھے ہٹا، پھر ادھر کو جانے کے بجائے دوسری طرف چل پڑا۔ کچھ دور جا کر اس نے گھوم کر دیکھا، مسکرایا اور چل پڑا۔ آگے جا کر وہ زمین میں دھنسنے لگا اور آہستہ آہستہ اس طرح غائب ہو گیا جیسے زمین میں اتر گیا ہو۔ وہاں سے راستہ نیچے کو جاتا تھا۔ ہماری پارٹی پر ایسی خاموشی طاری تھی کہ کتوں کی کوئی ہلکی سی آواز بھی نہیں سنائی دیتی تھی۔ پاگل ہے، ہم میں سے کسی نے دبی سی آواز میں کہا۔ اس بیابان میں کیسے آ گیا ہے؟ پھر سب بولنے لگے۔ آخر میں سب اس بات پر متفق ہوئے کہ پاگلوں کو کون روک سکتا ہے، جدھر منہ کر لیا اسی طرف چل پڑے۔ اس اتفاق رائے سے ہم سب کو حوصلہ ملا۔ جنوں اور چڑیلوں کے متعلق ہمیں بڑوں سے جو معلومات ملی تھیں ان کی روشنی میں ہم نے اس پاگل کا تجزیہ کیا۔ وہ انسان معلوم ہوتا تھا۔ شرشرار کے متعلق یہ یقین سے کہا جاتا تھا کہ وہ روٹی نہیں کھاتے۔ اسے دیکھ کر کتے بھونکتے نہیں تھے۔ میرے دل میں یہ خیال ضرور آیا کہ اگر یہ شخص پاگل نہیں تو ہم سب پاگل ہیں۔ ایک مشکوک بھیڑیے کے پیچھے پریشان ہو رہے ہیں، لیکن جوانی کے جوش نے عقل پر قبضہ کر لیا تھا۔ ہم نے آپس میں بحث و مباحثہ کر کے اسکیم بنا لی
کہ نیچے کس طرح جائیں، اور اگر یہاں واقعی کوئی بھیڑیا ہے تو اسے کس طرح باہر لائیں۔ اگر ہم کتوں کو ساتھ لے جاتے تو یہ خدشہ تھا کہ بھیڑیا اپنی کھو میں یا جہاں کہیں وہ رہتا ہے چھپ جائے گا۔ کتوں کے بغیر تمام پارٹی کا نیچے جانا بھی مناسب نہیں۔ فیصلہ ہوا کہ 2 لڑکے نیچے جائیں اور چھپ کر بھیڑیے کو دیکھیں۔ بھیڑیا نظر آئے تو اوپر اطلاع دیں۔ نیچے جانے والوں میں ایک میں تھا اور دوسرے ایک گاؤں کا جوان، وہ بہت دلیر تھا۔ ہم دونوں نے ایک ایک کلہاڑی لے لی۔ ہم نے پہلا قدم ہی اٹھایا تھا کہ ہمیں بھیڑیے کی مخصوص چیخ نما آواز سنائی دی۔ پھر بھیڑیا بھونکا اور خاموش ہو گیا۔ ہم رک گئے اور کہکہوں کا انتظار کرنے لگے، مگر کہکہا نہ سنائی دیا۔ 2-3 منٹ بعد بھیڑیا پھر بولا۔ اب بھی کہکہا نہیں سنائی دیا۔ اس سے ہمارا حوصلہ قائم ہو گیا۔ کہکہا مبالغہ یا افسانہ معلوم ہونے لگا۔ بھیڑیے کی آوازوں سے پتہ چلتا تھا کہ باہر ہے۔ یہ بتانا مشکل تھا کہ بھیڑیا ایک ہے یا زیادہ۔ ہم دونوں اس جگہ سے نیچے گئے جہاں سے پاگل اوپر آیا تھا۔ ہمارے سامنے ایک وسیع نشیب تھا۔ اس کے دونوں اطراف اونچے عمودی ٹیلے تھے، جنہیں ہم اپنی زبان میں دندی کہتے ہیں۔ یہ ٹیلے بالکل دیواروں کی طرح تھے۔ ان کے اوپر میدان تھے۔ اوپر کھڑے ہو کر نیچے دیکھو تو ایسے لگتا تھا جیسے آپ 3 منزلہ مکان کی منڈیر پر کھڑے ہیں۔ دیواروں کے نیچے چھوٹے چھوٹے ٹیلے اور ان میں درخت تھے۔ ہم نیچے جا کر ان ٹیلوں میں چھپ گئے اور نشیبی میدان کا جائزہ لینے لگے۔ وہاں سرکنڈوں کا بھی جنگل تھا جس میں بھیڑیے چھپ سکتے تھے۔ جگہ ڈراؤنی سی تھی۔ ہم ایسی جگہوں اور ان کے خد و خال کے عادی تھے۔ ہم انہی میں پیدا ہوئے تھے۔ اگر میدانی علاقوں کا کوئی رہنے والا اس جگہ آتا جہاں ہم اتر گئے تھے تو وہ اس ڈر سے ہی بھاگ جاتا کہ یہاں جن اور چڑیلیں ہوں گی۔ ان جگہوں سے مانوس ہونے کے باوجود ہم بھی اس روز دل میں خوف سا لے کر گئے تھے۔ بہت دیر تک ہمیں بھیڑیے کی آواز نہ سنائی دی۔ ہم نے کلہاڑیاں اوپر کر رکھی تھیں۔ دھوپ میں ان کے پھل چمک رہے تھے۔ یہ جنوں اور چڑیلوں کو دور رکھنے کا انتظام تھا۔ ہم سرکنڈوں میں داخل ہو گئے، آہستہ آہستہ آگے گئے اور سرکنڈوں سے نکل گئے۔ یہ خطرہ تھا کہ بھیڑیے ہم پر اچانک حملہ نہ کر دیں، لیکن کلہاڑیوں کی موجودگی میں ہمیں یہ ڈر نہیں تھا کہ بھیڑیے ہمیں مار ڈالیں گے۔ ہم مقابلے کے لیے تیار تھے۔ ہم اب بالکل سامنے تھے۔ ہمارے نیچے ریتلی مٹی تھی جو برساتی پانی کی خشک گزرگاہ تھی۔ سامنے والے ٹیلے یا دیوار میں شگاف تھے۔ ہمیں بھیڑیے کی آواز سنائی دی۔ ہم دونوں بدک گئے۔ ادھر ادھر دیکھا، بھیڑیا نظر نہ آیا۔ آواز ایک بار پھر سنائی دی تو یہ ایسی تھی جیسے بہت دور ہے یا کسی کھو یا غار میں۔ ہم ادھر ادھر دیکھتے آگے گئے۔ جاتے جاتے ہم اس وسیع و عریض نشیب کے سامنے والی دیوار کے ساتھ جا پہنچے۔ وہاں سے ہر طرف دیکھا۔ اب کہ بھیڑیا ہمارے عقب سے بھونکا، ہم اچھل کر ایک طرف کو ہو گئے۔ مان بعد ہمیں انسانی کہکہا سنائی دیا۔ دیوار کی طرف دیکھا، ایک شگاف ایسا تھا جیسے غار کا دہانہ ہو۔ یہ تنگ تھا۔ اس کے سامنے مٹی کی پکی ڈھیری تھی جس نے دہانے کو کسی حد تک ڈھانپ رکھا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ یہ بھیڑیا تھا یا جو کچھ بھی تھا اس کھو کے اندر تھا۔ میں نے پہلی کہانیوں میں آپ کو تفصیلاً بتایا ہے کہ یہ کھوہیں کس طرح بنتی ہیں۔ دور اوپر سے کہیں زمین پھٹی ہوئی ہوتی ہے، برسات کا پانی وہاں سے اندر آ جاتا ہے اور زمین کو کھاتے کھاتے کسی عمودی ٹیلے میں سے باہر نکلتا ہے۔ اسے ہم پانی مار کہتے ہیں۔ پانی زمین کے اندر گلیاں اور بھول بھلیاں بنا دیتا ہے۔ کئی برسوں کے بعد یہ گلیاں وسیع اور اونچی ہو جاتی ہیں۔ ان کے اندر گیدڑ اور بھیڑیے رہتے ہیں۔ یہ دہانہ پانی مار کا معلوم ہوتا تھا۔ ہم نے بھیڑیے کی آواز اور کہکہے سنے تو ہمارے دم خشک ہو گئے، مگر اب ہم پھنس گئے تھے۔ بھاگنا بھی خطرناک تھا۔ اگر یہ جن بھوت تھے تو ہمیں بھاگنے کہاں دیتے تھے۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ بھائی اب جو کچھ ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ وہ مقابلے کے لیے تیار تھا۔ یہ دیکھو، اس نے زمین کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ میں نے دیکھا وہ کسی انسان کے ننگے پاؤں کے نشانات تھے اور یہ نشان تازہ تھے۔ یہ باہر سے آئے تھے۔ کھو کے دہانے کے سامنے جو ٹیکری سی بنی ہوئی تھی اس پر چلے گئے تھے۔ مجھے بھیڑیے کے یا کسی بھی جانور کے پنجوں کا کوئی ایک بھی نشان نظر نہ آیا۔ ہم احمد یار خان نہیں تھے، کھروں کو اچھی طرح نہیں سمجھتے تھے۔ ہم یہی جانتے تھے کہ اندر بھیڑیا بول رہا ہے اور باہر انسانی پاؤں کے نشان ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ اندر بھیڑیا بھی ہے اور انسان بھی؟ اگر یہ واقعی انسان ہے تو اس کے کہے نہیں بلکہ اس کی چیخیں سنائی دیتی۔ اس دور میں نے ابھی یہ بھی نہیں سنا تھا کہ بھیڑیوں نے کسی انسان کے بچے کو پالا ہے اور اس انسان میں بھیڑیوں کی خصلتیں پیدا ہو گئی ہیں۔ میں نے ایسے واقعات اس وقت پڑھے تھے جب میں بڑھاپے میں داخل ہو چکا تھا۔ جو حقیقت مجھے ڈرا رہی تھی وہ یہ تھی کہ باہر بھیڑیے کے پنجوں کا کوئی نشان نہیں تھا۔ میں نے اپنے دوست سے کہا ایسا معلوم ہوتا ہے
کہ بھیڑیا ادھر سے اندر باہر نہیں آتا جاتا، اوپر جہاں اس پانی مار کا دہانہ ہے وہاں سے باہر نکلتا ہوگا۔ مگر یہ انسان کون تھا؟ میرا ذہن خالی ہو گیا۔ میرا ساتھی مجھے ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جن میں مجھے وہ دلیری نظر نہیں آ رہی تھی جو اس وسیع نشیب میں اترنے سے پہلے تھی۔ مجھے یقین ہے کہ رنگ میرا بھی اڑا ہوا تھا۔